السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان حق پر ثابت قدمی اور گمراہی سے پناہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں آپ کو اور خود کو مخفی اور اعلانیہ اللہ سے ڈرنے کی وصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی بہترین سرمایہ اور فضائل سے پر عمل ہے۔ اسی سے مدد ملتی ہے، اسی سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور متقی معراج تک پہنچتا ہے۔ یہی دلوں کی بہترین راہ ہے، خصوصی طور پر فتنوں کے دور میں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی طرف جھکنا اور اپنے دل کو اسی کی طرف متوجہ کرنا، اپنے تمام اعضاء کو اطاعت پر لگانا اور تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا ایسا عظیم خزانہ ہے جس کا صلہ آپ کو بعد میں ملے گا۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص توفیق ایسے شخص کے اوپر ہے، اور ایسا شخص ہی رحمان کو راضی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری عمر اپنے دل کو ایمان کے مضبوط ترین حصار میں رکھے اور اپنے اعضاء کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ یہی بہترین حفاظت ہے اور یہی کرم اور لطف کی بات ہے۔ انسان کا اپنے رب کی طرف کا سفر پرخطر اور فتنوں سے پر ہوتا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جھانچتے ہیں اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ تیار رہے، اللہ کی اطاعت پر اور نافرمانی سے وہ ہمیشہ دور رہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام احمد رحمہ اللہ کی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان نے ان کی انگلی پر کاٹا اور کہا، مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس موقع پر یہ بات فرمایا کہ نہیں، مگر موت کے بعد۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک شخص طویل زمانے سے اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، مگر ایسے شخص کا خاتمہ ایسے عمل پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے انہیں الٹا پلٹا دیتا ہے۔ اخرجہ الامام احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ جامع ترمذی میں یہ الفاظ ایسے ہیں، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ کے بندو، یہ احادیث یا اس طرح کی دیگر احادیث میں خوف دلایا گیا ہے
کہ دوبارہ گناہ کی حالت میں نہ پلٹنا، اور ہمیشہ انسان گناہ کے خطرے سے بچتا رہے، بلکہ گناہ اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ انبیاء کے بعد چند لوگ ہی اس سے بچ سکے۔ یہی وہ حالت ہے جس سے متقی اور صالح لوگ ہمیشہ ڈراتے رہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو ہدایت کے بعد گمراہ ہو گئے، کامیابی کے بعد ناکام ہو گئے، مکمل ہدایت یافتہ اور مستقیم راستے پر چلنے کے بعد منحرف ہو گئے۔ وہ نہیں گرے مگر پختہ ہو کر، اور جب ان پر آزمائش آئی تو پھر وہ پہلی حالت پر پلٹ گئے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹنے سے۔ اسی لیے مومنین کی ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج مسلمانوں کی عمومی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس میں بعض افراد کا تو ظاہری طور پر ضعف، دین سے دوری، واجبات سے افراط، محرمات میں تساہل، گمراہی پر راضی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر وسائل پوری تندہی کے ساتھ اللہ سے دور کرنے میں مشغول ہیں اور اللہ سے غافل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اس بات میں غور کرے کہ وہ واجبات کو ضائع کر کے محرمات میں پڑھ کر اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اس وقت محرمات کا ارتکاب کرتا ہے جب اسے شیطان امید دلاتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا سا تو ہے اور اس کو کرنے کے بعد تمہیں پاک کر دوں گا، حالانکہ گناہوں سے پاک تو اللہ کرتا ہے اور یہ اللہ کے احسانوں میں سے بڑا احسان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر وہ چاہے تو اسے حق پر قائم رکھے اور چاہے تو اسے حق سے منحرف کر دے۔ رواہ امام احمد و ابن ماجہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خطاب کیا کہ اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے جسے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے رب کی کتاب میں بیماری اور اس کا علاج دونوں موجود ہیں۔ گناہ گاروں کو دوبارہ اٹھانے اور دین پر قائم کرنے کا وصف بھی موجود ہے، مگر جو گناہوں میں گرا تو وہ انسان کے اپنے نفس نے اسے گرایا، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا جب تمہیں ایک تکلیف پہنچی حالانکہ تم تو اس سے 2 چند تکلیف پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دو یہ تکلیف تمہیں تمہاری طرف سے پہنچی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو گویا انسان کو گمراہ ہونا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے،
اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر رہے۔ جس کا دل سخت اور مردہ ہو گیا تو اس کا سبب صرف اور صرف گناہ ہی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ خواہشات کی پیروی، دنیا سے مضبوط تعلق گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ انہی سے بندہ علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر ان کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپنے اور اگر چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو یہ حالات بیان کر دے شاید کہ وہ فکر کریں۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی بری مثال ہے، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ صالح لوگ اور نیک لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے پر فکر مند رہتے ہیں۔ یہی نیکی اور تقوی ہے، اور اللہ کے ساتھ انس اور محبت کی دلیل ہے۔ یہی مناجات کی لذت ہے، یہی ایمان اور یقین ہے۔ ہمہ قسم کی خیر کو صرف اور صرف دلوں کو پاک کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ خیر کے کام مردہ دل، ظلمات میں گرے گناہوں سے لت پت دل ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت خلیل ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور مجھے ذلیل نہ کر، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گی مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ یہ بات بھی اللہ کے عدل میں سے ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو گمراہ نہیں کرتا جو اس کی طرف اتباع اور ہدایت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ گناہوں میں پڑنا اور نافرمانی کرنا سب سے بڑا سبب ہے جو انسان کو ہلا کر دیتا ہے یا گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تم نے اسے ہلکی بات سمجھ لیا تھا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو، پس جب یہ گناہ کسی شخص پر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہیں نہیں چھوڑتے مگر ہلاک کر کے۔ اخرجہ الامام احمد والطبرانی۔ بدترین مہلک چیزوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص علیحدگی میں گناہ کرے، کیونکہ اس وقت حرام کا ارتکاب اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، البتہ اللہ تمہیں آزمائے گا اس شکار کی چیز میں جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے، تاکہ اللہ معلوم کرے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شہوات کو پورا کرنے کے لیے آنکھوں کا استعمال بڑا گناہ ہے، جس سے انسان کی فکر میلی، دل گندا، ایمان کمزور، زہد و ورع کا خاتمہ، اللہ کے ذکر سے دوری ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظوں سے کیا ہے، اور انہیں پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے اور شک کرتے رہے، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان نے دھوکے میں رکھا۔
اے مسلمانوں، ہم پر واجب ہے کہ ہم شبہات سے دوری اختیار کریں، گمراہ دوستوں سے کنارہ کشی کریں، کیونکہ دل کی بیماری بدن کی بیماری سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا، یہاں تک کہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح سچائی سے کرے، اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے دور ہو جائے، اور اللہ کا ڈر اور مراقبہ تو بہترین مرتبہ ہے جس سے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پیٹ میں ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے پرانا کپڑا میلا ہو جائے، پس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو از شر نو تازہ کر دے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد اور فتنے کے وقت عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے جیسے میرے پاس ہجرت کرنے کا۔ اسی لیے ہر وہ مومن خوش نصیب ہے جو نماز کے لیے نکلے، عبادت کرے جب لوگ غافل ہوں اور اپنے کاموں میں مشغول ہوں، لیکن اللہ کا بندہ ہمیشہ مطمئن دل کے ساتھ اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دی، سو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اس کی بہترین اور اس کی بہتر باتوں پر عمل کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی لیے دنیا اور آخرت میں شرف حاصل کر سکے، عزت اور بزرگی ان کا مقدر ٹھہری، کیونکہ انہوں نے علم اور عبادات کو جمع کر دیا، دعوت اور جہاد کو ملا دیا، جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال کیے جیسا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، اسی طرح انہوں نے اس کا احاطہ کیا۔ لیکن آج لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوات کے رسیاں ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر ان قریب گمراہی کی وہ سزا پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دشمن کے حملے سے ڈرا اور شروع رات ہی میں سفر میں نکل پڑا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کا سامان بڑی قیمت والا ہے، آگاہ رہو اللہ کا سامان جنت ہے۔ رواہ ترمذی باسناد صحیح۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے زمانے میں اپنی نماز میں قنوت کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ہمیں مستفید کریں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔